الحمد لله الذي لا يبلغ ملكته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلى ناظرین محفل اور بانی محفل کی خاص حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات اس علاقے کی ترقی اور بہتری رحمتوں اور برکتوں کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 65 اللہ اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے یوں تو اس کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ نبی کی ذات ہے اور بعد از نبی اگر کوئی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے اسی جملے سے محسوس کر لیں کہ جو نبی کے بعد ہونے کے بعد بھی علی ہو اس علی سے پہلے کے نبی کا مقام کیا ہوگا فلا وربک تمہارے رب کی قسم لب و لہجہ دیکھیے اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے تمہارے رب کی قسم پہلے تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے رات کی قسم والعصر عصر کی قسم عجیب قسمیں ہیں والعادیات ضبحا میدان میں سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم اس کے ناک سے نکلنے والی ہوا اور آواز کی قسم جو سانس لینے کی آواز ہے یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی اللہ اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ اللہ اپنی بات کو وزنی بنانا چاہتا ہے کوئی اس کی بات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے نہ مانے تب بھی اسی کی ہے وہ قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کی بات میں وزن بڑھ جائے بلکہ وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عزت بتانا چاہتا ہے اس کا مقام روشن کرنا چاہتا ہے یہ رات کون سی ہے یہ جو ابھی رات آئے گی یہ رات ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ورنہ تو لیالی کہتا وہ ساری راتوں کی قسم کھاتا اس نے لیالی نہیں کہا ہے راتوں کی قسم نہیں کھائی ایک رات کی واللیل اس نے دوپہروں کی قسم نہیں کھائی ہے ایک دوپہر
اس نے عصروں کی قسم نہیں کھائی، عصور نہیں کہا ہے، عصر کہا ہے۔ ایک عصر ہے کوئی، ایک رات ہے کوئی، ایک دوپہر ہے کوئی۔ جب ہم نے تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نے جب تاریخ میں دوپہر ڈھونڈنا چاہی تو ہمیں ایک ایسی دوپہر نظر آئی جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو پکڑ کے کہا من کو تو مولا، علی مولا۔ ہم نے عصر ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں ایک عصر بھی نظر آئی جس میں ایک لمحے کا انکار، وہ عصر عاشورہ حسین۔ جب قیامت تک وہ عصر امامت کرے گا، اس زمانے کو لوگ دیکھ کر اپنے قبلے ٹھیک کریں گے۔ اسی لیے حسین کے ذکر میں آنے والوں کی اینکیں تبدیل ہو جاتی ہیں، امام بارگاہ میں آنے والے فرش عزا پر بیٹھنے والوں کی دید بدل جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے وہ دیکھتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ امام بارگاہ سے باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، مگر امام بارگاہ میں آنے کے بعد فقیر ہو گئے۔ گدوں، تکیوں اور صوفوں اور مسندوں پر بیٹھنے کی عادت، جتنی دیر امام بارگاہ پہ بیٹھتے ہیں وہ عادت چھڑ جاتی ہے۔ میں اور آپ اس وقت جوتیاں اتار کر آئے ہیں امام بارگاہ میں، کوئی جوتیاں پہن کے تو امام بارگاہ میں نہیں آیا۔ ہم سب جوتیاں اتار کے امام بارگاہ میں آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر ہوں گے کوئی 2000 ایکڑ کے زمیندار، باہر ہوں گے کوئی بڑی فیکٹری کے مل اونر، باہر ہوں گے سیکرٹری یا وزیر یا کوئی سفیر، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے فقیر حسین، ذات کی نفی، تربیت روح، بدن کی سالمیت اور رحمتوں اور برکتوں کے لیے ہم یہاں کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جب یہ جگہ ہی دنیا کے لیے نہیں ہے تو پھر امام بارگاہ میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ لڑائی تو ہوتی ہے دنیا کی خاطر ہے۔ جو دنیا پرست نہیں ہوتے وہ لڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جگہ ہی کچھ اور ہے، یہاں ہماری اینک بدلوائی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو یہ گھرانہ دکھانا چاہتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، دور سے لوگوں نے مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے، وہ دیکھو مولانا کو سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ جب یزید اس قابل نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ نام لیا جائے تو یزید کے چاہنے والے ہمارے مقابلے کیسے کر سکتے؟ میں تو پاکستان میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یزید کے چاہنے والے کون ہیں۔ امام حسین کی عزاداری نے چہروں سے نقابیں اتار دی۔ الحمدللہ الحمدللہ مسلکوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ 300 سال پہلے مسلکوں کے جو نام تھے وہ آج کچھ اور ہیں، اور آج جو ہے یہ بدلنے جا رہے ہیں۔ صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ یہ قرآن کی زبان میں اللہ نے 2 نظریے بیان کیے ہیں۔
قرآن کی زبان میں کیے گئے دو نظریوں کا بیان اگر میں اپنے لہجے میں کہوں تو یوں کہوں گا حسینیت اور یزیدیت۔ اب طے ہونے جا رہا ہے کہ کون حسینی ہے، لہذا ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور خفا نہ ہوئیے گا، ممکن ہے کوئی شناختی کارڈ کا شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ ممکن ہے سر ہے جی۔ مجھے سنیوں سے بڑا پیار ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے۔ ایک ہوم ورک دے کے جاؤں شیعہ بچوں کو، بول بھی نہیں رہے، شیعہ جوانوں کے لیے ایک ہوم ورک، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جو جہاں سے آیا ہے وہاں کوئی سنی عالم تو رہتا ہے نا، مٹھائی کا ڈبہ تیار کروائیے، گلدستہ تیار کروائیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سنی عالم کے دروازے پر جا کے کہیں میں شیعہ ہوں، آپ کو مٹھائی دینے آیا ہوں، اور یہ پھولوں کا گلدستہ دینے آیا ہوں، اور سنی جوانوں کو ہوم ورک دوں جی، سنی جوانوں کے لیے کچھ کہوں؟ سنی جوانوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، جیسا دین سمجھائے ایسے ہی نماز پڑھو۔ جب تک ہمارے ملک میں اس انداز سے ہم شیر و شکر نہیں ہوں گے، یہ جو کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے لوگ ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے خلیفتوں بلا فصل کو روکنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ یہ اگر ہم نے سنی شیعہ نے آپس میں محبتیں بڑھا لی، عملی محبتیں، باتیں نہیں ہو سکتی، صرف تقریریں نہیں ہو، باتیں نہ ہو، یہ میں آپ کو کام دے کے جا رہا ہوں، اور یہ ہر جگہ دے رہا ہوں اس طرح کا کام، اور میرے پر احسان ہے میری قوم کے جوانوں کو کہ کم سے کم مجھے سن رہے ہیں، وہ جو دعا دینے آتے ہیں جوان سننے آتا ہے، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سنی بچوں کو مسجد میں ویلکم کرو، وہ یہاں نماز پڑھیں، آپ کے یہاں پڑھیں نماز، اور آپ جائیں سنی علماء کے دروازے پر مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، دوبارہ لے جائیے، واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، پھر لے جائیے گا، یہ مسئلہ آپ کا اور اس کا نہیں ہے، اس کا اور حسین کا ہے۔ مولا خود ذہن میں خیال ڈالیں گے، اور میں آپ کو منبر پر بیٹھ کے ضمانت دے رہا ہوں، تیسری چوتھی مرتبہ سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں، عقیقہ کا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، ولیمے کا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، حسین کی نیاز نہیں کھاتے، باقاعدہ اس میں تو نام لکھا ہوتا ہے کس کا ولیمہ ہے، ولیمے کے دعوت نامے کو لے کر پیسے بھی چار دے کر آتے ہیں، برادری نبھانے کے لیے لفافہ بھی دے کر آتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں کس کا، آپ کہاں کھا گئے تھے ولیمے میں، کس کا ولیمہ، فلاں کا ولیمہ، کیسا کھانا تھا، خوب کھانوں کے نام بتائیں گے کہ یہ کھانے تھے وہاں پر، کس کے ولیمے کے، فلاں کے نام کا کھانا کھا کے آ گئے، یہ شرک اور بدعت نہیں ہوئی۔ اور جیسے ہی ہم نے کہا ہم نے محفل رکھی ہے اور مجلس رکھی ہے، امام حسین کی نیاز کرانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم غیر خدا کا کھانا نہیں کھاتے، جو حسین کے نام پر نہیں کھاتے پھر وہ ہر واہیات کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ہم امام حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پہ جو نیاز نظر بناتے ہیں، اس کے جانور کو کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے، خانہ کعبہ کی طرف اس کو رخ کرتے لٹاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، جب اس کو اللہ کے نام کر دیتے ہیں تو کھاتے حسین کے سب سے، غیر خدا کا جانور کہاں ہوا؟ قرآن تو غیر خدا پر ذبح کیے ہوئے جانور کو روک رہا ہے، اتنے پوری دنیا کے اندر جو امام حسین کی نیاز ہو رہی ہے، کوئی بھی امام حسین یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے ہیں، ہمیں نہ سکھاؤ کہ توحید کیا ہے، عقیدہ توحید اسے نہ پڑھاؤ جو نہج البلاغہ پڑھتا ہو، تو صحیفہ سجادیہ پڑھتا ہو، الحمدللہ ہم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں،
اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں اور پھر دسترخوان لگاتے ہیں. آپ ولیمے کا بھی کھا کر آئے, عقیقے کا بھی کھا کر آئے. امام حسین کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ اللہ کو بھی منوانا خوب آتا ہے. جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں وہ زمزم ڈالا کے ضرور بانٹتے ہیں, وہ عجمے کی کھجوریں ڈالا کے ضرور بانٹتے ہیں. اللہ کو منوانا خوب آتا ہے. جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. آج نہیں کل سمجھ میں آ جائے گا کہ 5 میں 14 ہیں. ہماری 5 انگلی میں 14 بند ہیں. اللہ کو خوب کام آتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیسے منواتا ہے کسی کو. جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں. یہ جہاں پردانا گرتا ہے نا, یہ کعبہ نہیں ہے مگر طواف واجب ہے. ناٹی سی دیوار, روڈی نما دیوار, وہ کعبہ نہیں ہے مگر طواف اس کا واجب ہے. وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. تم قبروں پر نہ جاؤ, میں تمہیں طواف کرواؤں گا. اللہ کے کام اللہ کے ہیں. اس پوری کائنات میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, دلارا لگتا ہے, وہ محمد مصطفیٰ. میں تو اللہ کے کلام کو جب پڑھتا ہوں حدیث قدسی میں یا قرآن مجید میں جو نبی سے متعلق آیات اور پیغامات ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کائنات میں اللہ کو سوائے نبی کے کوئی نظر نہیں آتا. عین تمہاری آنکھیں, ید ایک تمہارے ہاتھ, اذن ایک تمہارے کان, رجل ایک تمہارے پیر, اللہ اکبر, لسان ہے اے میرے حبیب تمہاری زبان. ایک ایک عضو کو اللہ یاد کر کے یاد کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, دوہرا رہا ہے. جی کون بتائے گا کہ نبی کیسے تھے؟ جی خدا نہ خواستہ صاحبال کے بڑے چارہ کے اوپر 2 بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے اور ایک آواز, ایک دھماکہ, اور اس کو سن کے لوگ ہجائے حادثہ پہ دوڑنے لگے اور میسج چلے کہ جی وہاں اتنے لوگ مر گئے, اتنے زخمی ہو گئے, خدا نہ خواستہ مثال, اور لوگ جائے حادثہ پہ جانے لگے. کوئی 2 گھنٹے بعد پہنچے, کوئی 6 گھنٹے بعد پہنچے, کوئی واقعے کے موقع پر رہے, حادثے کے موقع پر رہے, کوئی 10 منٹ بعد جا جائے. تو جتنے بھی سارے دن میں دیکھنے والے ہوں گے سب کے بیان مختلف ہوں گے. جنہوں نے حادثہ ہوتے دیکھا وہ کچھ اور بتائیں گے, جو آدھے گھنٹے بعد پہنچے وہ کچھ اور بتائیں گے, جو 2 گھنٹے بعد پہنچے وہ کچھ اور بتائیں گے, جو 6 گھنٹے بعد پہنچے وہ کہیں گے کوئی بھی نہیں مرا. یہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی بھی زخمی نہیں تھا, ہاں 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں. اور جو اور دیر سے پہنچے جب گاڑیاں بھی ہٹا دی تو کہیں گے کوئی ٹکر بھی نہیں ہوئی, کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا, کوئی گاڑیاں نہیں تھی. تو واقعہ ایک ہے مگر راوی مختلف ہے نا. اب ہمیں نبی کس سے لینا ہے؟ کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی 10 سال کا ساتھی ہے, کوئی 23 سال کا ساتھی ہے. ہمیں نبی اس سے پوچھنا ہے جو نبی کی گود میں آیا اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا. علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے. اچھا بتایا سب نے ہے, ہمیں ان سے بھی سننا ہے, مگر جب ان کی سن کے علی کی سنیں گے تو حسن ہی کچھ اور نظر آئے. مثلاً اگر سب سے پوچھا جائے کہ نبی کی ناک کیسی تھی تو کسی نے فرمایا کھڑی ناک تھی اور بہت ہی حسین نتنے تھے اور بہت ہی خوبصورت ناک کی بناوٹ تھی, اور انہوں نے 10 صفحے لکھ ڈالے نبی کی ناک پر. مگر جب علی سے پوچھا کہ علی مولا نبی کی ناک کیسی تھی تو اب علی ایک جملے میں وہ کہہ دیں گے جو پوری کتاب میں نہیں ملا. علی تو پھر علی بولیں گے. میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی صف لنا نبینا, ہمارے نبی ہمیں بتائیں کہ کیسے تھے. کأننی نرا, اور ایسے بتائیں کوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی سے پوچھا گیا ناک کیسی تھی, فرمایا انفہ, انف کہتے ہیں ناک کو, انفہ لم یشم رائحۃ الکریہا, نبی کی ناک ایسی تھی کہ کبھی بدبو ہی نہیں سونگتی تھی. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ وسلم. اللہ اکبر. دیدی کچھ اور ہے, دیکھی کس اور انداز سے. نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی. مولا علی فرما رہے ہیں نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی, جی صرف خوشبو آتی تھی.
رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا ہے کہ صرف اچھا اچھا دیکھیں، برا دیکھنے کے لیے اللہ نے اور فرشتے بنائے ہوئے۔ لہٰذا نبی مکرم اگر کوئی ان کے منہ پر بھی آ کر غلط بیانی کرتا تھا، بات اس کی پوری سنتے تھے۔ غلط بات کر رہا ہے پھر بھی سن رہے ہیں، بات تو پوری کرنے دو، اور غلط بات بھی 10 منٹ کی کر لی، خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ہم تو غلط بات ایک جملہ نہیں سن پائے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو تعزیہ نہ مارا، وہ مجھے لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا پھر کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مار دو۔ تعزیہ نہ لے کے آگے بڑھا تو اصحاب کی حرکتیں بڑھی، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی نے فرمایا خاموش، اسے کرنے دو۔ قریب آ کے کہنے لگا جب آپ نے تعزیہ نہ مارا اپنے گھوڑے کو، اپنے جانور کو، مجھے لگا تو اس وقت میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا۔ حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی، اپنی پشت مبارک کرتے کو اٹھا لیا اور میں معلوم وہ تعزیہ نہ لے کے قریب آیا اور دھڑکنیں بڑھی، آوازیں آئیں۔ حضرت نے فرمایا اسے مار دو۔ نہیں ٹوک دیتے نا کہ میں نے کب مارا، میں تو کسی جانور کو بھی، میں رحمت للعالمین، مگر غلط بات بھی کر رہا ہے تب بھی سن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ وہ غلط بات بھی کر رہا ہے تب بھی سن رہے ہیں، تم سچ بات بھی سننے کے قابل نہیں ہو۔ نبی کے چاہنے والوں کو بات تو سننی چاہیے۔ ہمارا اس وقت پاکستان میں مسئلہ ہی سارا یہ ہے، بھائی یا دلیل ہم سے لو یا دلیل ہمیں دو۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ضد کے اوپر بحث ہو، بات ہو اور ہر درمی ہو، ضدیت ہو؟ مجھے یہ داستان سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ دلیل سے بات کرو، یہاں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پوری دنیا میں آپ کا نوکر اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ گزر گئے وہ 5-8 سال پہلے باتیں ہوتی تھی امامے کے خلاف، وہ بھی کسی نے دماغ میں کچھ ڈال دیا تھا، کچھ قصور بھی میرے قبیلے کا تھا، معاملات کچھ بہتر ویسے بھی ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی ضرور برابر میں آ کے بیٹھتا ہوں۔ کبھی اگر ایسا بھی ہو جائے نا کہ سفر تمام ہو رہا ہے، کوئی آیا نہیں ملنے، تو میں مولا سے کہتا ہوں مولا آج نوکری پوری نہیں ہوئی۔ آپ یقین جانیے باہر نکلتے نکلتے کوئی آ جاتا ہے، آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لو، تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھیں نا۔ آپ خود سے فیصلے کر رہے ہیں، خود سے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، بدعت آپ بولتے ہیں، یا علی مدد میں بولتا ہوں، شرک آپ بولتے ہیں۔ جو بول رہا ہے اس سے پوچھو دلیل کیا ہے۔ میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں تو دلیل تو میرے پاس ہوگی نا، جو نہیں پڑھتا وہ اس کے پاس کیسی دلیل؟ اس کے پاس بس یہی دلیل ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے۔ جو کر رہا ہے وہ بتائے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت بڑی عجیب ہے۔ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے تعزیہ نہ گھوڑے کو مارنا تھا، مجھے لگ گیا، اس وقت میں قمیص نہیں پہنے میں تھا۔ حضرت نے قمیص لوٹ دی، یہ تعزیہ نہ لے کے قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ کیسا تعزیہ نہ، مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی۔ عزیزان گرامی، اسی شخص کی پھر تعریفیں ہونے لگی کہ دیکھو پیار کا انداز کیسا تھا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، صحابیت جب کمال پر پہنچے تو مہر نبوت کا بوسہ دیتی ہے، اور اہل بیت جب کمال پر پہنچے تو مہر نبوت کے سوار ہو جائے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ میرے محترم سننے والوں، وقت کی تنگی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پیغامات بہت ہیں، اور گفتگو اس عنوان پر ہے کہ جو پورا قرآن بھی پڑھ دیا جائے تو نبی کا عظمت کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا طے ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی وجود ہے تو سرکار کی ذات ہے۔ بلکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ عاشق اور معشوق کا ہے۔
یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ میرے جوانوں، اپنا دماغ کہیں اور نہیں لے جانا۔ یہ کچھ ناکام عاشقوں نے لفظ عشق کو اتنا بدنام کر دیا کہ جب بھی لفظ عشق بولو تو عشق مجازی کی طرف دماغ جاتا ہے، جبکہ عشق تو ہے ہی عشق حقیقی۔ مجازی عشق تو ہے ہی نہیں، وہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے۔ اور اگر کوئی عشق ہے تو وہ کہ جو تمام نہ ہوتا، وہ ختم نہ ہوتا، اور وہ عشق عشق حقیقی ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق بتا دوں۔ زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی تھا تو زلیخا یوسف کے پیچھے پیچھے تھی، اور جب زلیخا کو یوسف سے عشق حقیقی ہوا تو یوسف زلیخا کے پیچھے ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عشق مجازی میں حال اتنا بگڑا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ہاتھ پیروں میں راشا آ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، نابینا ہو گئی، اور لوگ اس کے گھر کو لوٹ لوٹ کے لے گئے۔ کوئی کٹورے میں پیالے میں لا کے سالن ڈال دے تو کھا لیتی ہے۔ شہر کی ملکہ کا حال یہ ہو گیا عشق مجازی کا۔ اور خبر آئی کہ یوسف کی سواری گزرے گی آج ہمارے محلے سے، تو سارا محلہ نکل کے دیدار کے لیے باہر آیا، تو یہ بھی گرتی پڑتی باہر آ گئی، اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہیں اور رستے پہ نگاہیں جمائی ہیں کہ یہاں سے میرا یوسف گزرے گا۔ جیسے ہی حضرت یوسف کی سواری گزری تو آواز لگائی کہ بچپن کا نام لیا، وہ جو گھر کا نام لیا۔ جیسے کوئی گھر کا نام لیتا ہے نا تو انسان مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ جب وہ گھر والا نام لیا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا، وہ جانے کہ بچپن لگا تھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ سواری کچھ آگے بڑھی تو جبریل کی آواز آئی، اللہ نے کہا ہے رکو، ایک عاشق کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ذرا کھینچا کہ یہ رک جائے۔ پھر اس جانب دیکھا تو ایک گرتی پڑتی عورت باہر آ رہی تھی، اور قریب آ کر کہتی ہے اے یوسف مجھے پہچانو۔ حضرت نے فرمایا تم تعارف کرواؤ۔ جیسے ہی گفتگو دو چار جملوں کا تبادلہ ہوا تو حضرت یوسف کا ذہن مبارک میں آ گیا کہ کون ہے۔ تو تعجب سے کہا یا زلیخا الی ما ہناک، یہ تم کس کیفیت میں آ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ چہرہ کیسا ہو گیا، تم کیا ہو گئی ہو؟ تو جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، تو بے ساختہ بولی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنا دیا۔ جیسے ہی کہا نا کہ تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنا دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا لو رأیت نبیا کان فی آخر الزمان اسمہ محمد کان احسن منی وجہا واحسن منی خلقا واحسن منی خلقا، اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوگا جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا، اس کا چہرہ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے، اس کا تو اخلاق بھی مجھ سے زیادہ حسین ہے، اس کا تو وجود مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ تو کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو تعجب ہوا حضرت یوسف کو، کیفا علمت انی صدقت، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد کہا نا تو میرے دل میں اب ان کی محبت ہے۔ اے یوسف یہ سچ کہتی ہے، اب یہ تیری عاشقہ نہیں ہے، میرے محمد کی عاشقہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مرتبہ آواز آئی، امر اللہ ان یتزوج، اے یوسف اب ہمارا حکم ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرو، اس لیے کہ اب اس کے دل میں میرے محمد کی محبت ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر نبی کی گناہگار بھی ہو تو محمد کی محبت میں اللہ گناہ معاف کرے۔ آج کی اس محفل میں گناہوں کی معافی کے لیے بلند تر صلوات ہو۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ حسن وجہ مصطفیٰ،
سننا چاہ رہے تھے نا، اس سے اچھا سننا چاہ رہے ہوں گے، مگر سن لیجیے، غسل وجہ مصطفیٰ۔ مولانا اگر نبی چاہتے تو کہہ دیتے صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں، فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نبی اپنا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری نماز جب قبول ہوگی جب میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر پڑھو گے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ جسے شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، بھائی تھکے نہیں سنے، شعر سن رہے ہیں۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ بلند کر صلوات محمد و آلہ۔ جی یہ گھڑی کچھ چھپی سی ہے، 10 منٹ اور پڑھ دوں؟ نہیں 35 کا ہے نا، 30 پہ ہے نا بھائی، نمازی بیٹھے بتائیں کتنے بجے؟ 35 پہ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ سرکار کے حسن کی کیا بات ہے، سرکار کے جمال کی کیا بات ہے، اس کائنات میں ان سے بڑا کوئی حسین نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اسے نبھا نہیں پایا تو اب مجھے اسے نبھانے دیں۔ عاشق محمد ہے یا معشوق محمد ہے؟ عشق حقیقی روشن ہو گیا، کہیں اور دماغ نہیں جائے گا۔ عاشق مصطفیٰ اللہ ہے یا معشوق مصطفیٰ اللہ ہے؟ میں اگر اس بحث کو 2 جملوں میں یوں تمام کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ رشتہ عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور دلیل دے دوں اپنی بات پر۔ پورے قرآن میں، قرآن کا طالب علم ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں کے نام لے لے کر بات کی ہے۔ یا آدم، یا زکریا، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، مگر ہمارے نبی کا نام نہیں لیتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بات کرتا ہے تو منصب سے بات کرتا ہے، اور اگر کبھی نام بھی لیا وما محمد تو پھر فوراً کا الا رسول۔ اگر نام بھی لیا تو پھر رسالت کی عظمت کو بیان کر کے، میرا محمد ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ رسول ہے۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ آرام چھوڑے اور مصلی پر آ جائے۔ ابھی اذان ہوگی، سب سے مؤذن اذان لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، آؤ مصلی پر آ جاؤ۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ بستر چھوڑے مصلی پہ آ جائیں۔ نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پر بھی چلے جائیں، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ تمہارے تو پیروں پر ورم آ جاتا ہے، تم میری بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ اے میرے نبی، اگر کوئی گناہ کر لے اور تمہارے پاس آ جائے، تم نے معاف کیا تو میں نے کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ کیا عاشقانہ انداز ہے، کیا محبت بھرا پیغام ہے، اور کیسا بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو، تمام تر کمالات کا مجموعہ بنایا۔ کون کہتا ہے یہ ہم جیسے تھے؟ جو کہے نا یہ ہم جیسے تھے اور ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، تو ان سے آپ کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھیں۔ تم اس قابل ہو کہ یہ کہو کہ
نبی ہم جیسے ہیں؟ کیا ہے ہم جیسا؟ کہا جی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، تو بھائی یہ بھی تم جیسے نہیں ہے۔ اگر ظاہری 2 آنکھوں کو تم اپنی جیسی کہتے ہو تو جو تم دیکھتے ہو کیا وہ وہی دیکھتے ہیں؟ جو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا تم دیکھتے ہو؟ سو رہے تھے سرکار، حضرت عائشہ نے کچھ چیزوں کو رات کی تاریکی میں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھا۔ صبح بیدار ہوئے، سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے رات کو فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دی۔ کہا یا رسول آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملا۔ ہم جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے سوتے میں بھی دیکھتے ہیں۔ کیا ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کے برابر ہیں؟ کیا چیز؟ کہنے کے ساتھ ایسے ہی 2 ہاتھ کو پیر، تو پھر اگر ایسی چیزوں کو دیکھ کر ظاہری طور پر فیصلہ کرتے ہو تو پھر کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے۔ میں جنہیں کہہ رہا ہوں بھائی انہیں کو کہہ رہا ہوں، کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے تو فوراً ناراض رہیں گے، مولانا کہاں یزید کا کردار، کہاں ہم؟ میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ، کہاں تم اور کہاں علی؟ ہمارا تو ان کا تو ظاہری بدن بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے نبی کی انگلیاں کیسی تھیں؟ تو سرکار کی انگلیوں کے فضائل پڑھتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی کی انگلیوں کے بلا تشبیہ، نبی کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے پانی نکلتا تھا۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا ہے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس سے مر رہا ہوں۔ ہاتھ میں کٹورا تھا، سرکار نے اس کے کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، کٹورا پانی سے بھرتا چلا گیا۔ جناب زہرا 2 قدم کے فاصلے پہ تھی اور امام حسین کو بھوک لگی۔ نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ فاطمہ 2 قدم کے فاصلے پر آ جائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین ہمک ہمک کے دودھ پی رہے تھے، تو دوسرے ہاتھ سے حسین کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ کہاں ہمارا بدن اور ان کا بدن ایک جیسا ہے؟ کہاں ہمارا بدن ان جیسا ہے؟ توجہ ہے؟ ہم کسی طور پہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنائے گئے ہیں۔ ان کا یہاں رہنا کمال تھا، وہاں جانا تو عادت تھی۔ ان کا معراج پہ جانا جہاں کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہاں رہنا ہے۔ 100 سے زیادہ تو علامہ مجلسی نے معراجیں لکھی ہیں۔ یہ ایک معراج جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا پروٹوکول کے ساتھ، ورنہ جب چاہتے تھے معراج پہ چلنا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر۔ حق تو نہیں ہے میری بات، وقت کی تنگی سے میں تیز تیز چل رہا ہوں۔ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ سرکار کی زندگی یہاں گزارنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہمارے درمیان آئے ہیں اور یہاں رہے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، ورنہ وہ تو انہیں کی جگہ تھی۔ جب پہنچے ہیں نا معراج پر تو دیکھا کہ جبریل ساتھ نہیں ہے، مڑ کے دیکھا تو ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ کہا آگے آؤ، کہا یا رسول اللہ ان ھذا موقفی الذی بدانی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو وہ جبریل نے بتا دیا جو نیچے پیغام لے کر آتا ہوں وہ پڑھانے نہیں آتا۔ یہ پروٹوکول سلوات پڑھنے والا محمد والا بحث بہت حسین ہے اور پسندیدہ بحث ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بات ہو اور ابو طالب کی نہ ہو، اس لیے کہ جس محفل میں حضرت ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے اس محفل میں نبی کی نگاہیں خاص ہوتی ہے۔ چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر جو کلمہ ڈھونڈتے ہیں، جو ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں ان سے کہہ دو جا کے کہ کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔
دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا انا و کافر الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا انگلیوں کی ان 2 انگلیوں کی طرح برابر جنت میں 2 انگلیوں کی طرح برابر میں رہیں گے۔ انا و کافر الیتیم کا ہاتین ایسے نبی نے فرمایا ان 2 انگلیوں کی طرح فی الجنہ، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ امت کا عام یتیم اگر کوئی پالے تو نبی کے ساتھ ہو، اور خود نبی یتیم ابو طالب پالے ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ سوال کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کو علم غیب تھا؟ اللہ خالق غیب ہے، اللہ عالم غیب ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، مگر تؤتی الملک من تشاء، وہ اس کی چیز ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ چیز ہے، اچھا چیز آپ کی ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسے دی نہیں۔ اس علاقے کا صحیح نام کیا ہے؟ ساہیوال کہہ دو۔ فرض کیجئے میں ساہیوال سے جاؤں اور مجھے ساہیوال کا دوست ملے، پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی آپ ساہیوال، اچھا ہمارے شہر گئے؟ ہاں آپ کے شہر گئے، کیسا لگا؟ میں نے کہا کیا بتائیں، وہاں تو مچھلی بھی نہیں ملتی۔ میں نے کہا پھر مولانا آپ نے ساہیوال دیکھا نہیں؟ یہی کہہ رہا، اگر میں ساہیوال والے سے کہوں کہ میں ساہیوال گیا تھا وہاں تو مچھلی بھی نہیں ملتی، تو کہے گا پھر مولانا آپ نے ساہیوال دیکھا نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اس نے شہر مدینۃ العلم کا دروازہ دیکھا ہے؟ جب میرے مولا علی نے فرمایا نا میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں، جانے سے پہلے بتایا جس جنگ پر جا رہا ہوں میری کامیابی ایسی ہوگی کہ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے، اور اپنے شہید ہونے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں اور ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ تو کسی نے کہا آپ عالم غیب ہیں، میرے مولا کا جملہ سنیے، علی کا جملہ بھی علی ہوتا ہے۔ علی کی دیکھا دیکھی اگر کسی نے بولنا شروع کیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ بول کے دکھائے کوئی ایسا، اپنے ملک کے رستے جسے پتہ نہ ہو، وہ علی کی برابری کرے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عشق مصطفیٰ کی بحث پسندیدہ بحث ہے۔ مولانا پچھلے دنوں حضرت علامہ عبد الغروی نے ایک مصرع بھیجا کہ اس میں نعت کہیے، تو ہم نے ایک نعت کہی، اور شاید پورے بر صغیر کے علماء ہی سے نعت کہلوائی لوگ ہیں، صرف علماء نعت کہیں، وہ ساری نعتیں جمع ہوئی اور پھر لندن میں ایک امام بارگاہ میں ریکارڈنگ اس کی سنائی گئی۔ تو مصرعے کے اوپر جو ہم نے نعت کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا۔ مجھے وقت کا اندازہ ہے، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ اور کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان۔ تھک تو نہیں رہے، میں پھر مکمل کر رہا ہوں، شعر یہ سلسلہ تھا تو میں اس کو جوڑ رہا ہوں، اور شاید میری نثری گفتگو کا ثواب ایک طرف اور مصروں کا ثواب ایک طرف۔ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکتا۔ اور میں اپنے پسند کا اس کے اندر جو شعر جو میرے مطلب کا اس وقت مضمون میں بھی ہے، اور وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ
کرم نگاہی آقا ہے ابو ذر و سلمان ابو ذر کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا. تھوڑا سا بولیے گا, میں بس ایک مصرع سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مصرع رسالت معاب ہوگا. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار صاحب بانی محفل کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, رزق میں عزت میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, خیر و برکت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. اشہاد رسول معظمہ کی سماعتوں کے جو اعلان مجھے کرنے ہیں.